دنیا میں کچھ بے وقوف لوگ اللہ رب العزت کی ذات تک کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری خالق، ہماری مالک اور ہماری رازق ہے۔ اور اس کے برعکس ہم جو کہ خطا کار ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے بھلا؟ تو جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات پہ تنقید کرنا نہیں چھوڑتے، تو ہمیں تو بالاولیٰ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا نا۔ لوگ ہمارے خلاف منصوبے بھی بنائیں گے، ہمیں برباد کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، ہمارے خلاف چالیں چلی جائیں گی۔ تو جب تک ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں، ہمیں اذیت پہنچتی رہے گی، ہمارے آنسو نکلیں گے، ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، ہماری نیندیں تک اڑیں گی۔ تو لوگ آپ پہ تنقید اسی وجہ سے کرتے ہیں، آپ سے اسی وجہ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کیونکہ آپ علم میں، صلاحیت میں، ہنر میں یا مال و دولت میں ان سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ جتنی بھی تنقید کریں، آپ ان کی تنقید کو، ان کے مذاق اڑانے کو، استہزاء کو آپ برداشت کرتے رہیں، یہ کیونکہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر آگے چلنا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے، تو لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، مضبوط ہو جائیے۔ اس پہ جتنی بھی اولوں کی بارش پڑتی ہے، جتنے بھی اولے اس پہ برستے ہیں، وہ اولے خود ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں، لیکن چٹان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پہاڑ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، میرے اوپر کیا برس رہا ہے۔ لوگوں کی تنقید اور ان کے مذاق کو برداشت کریں۔ لوگ جتنی بھی آپ پہ تنقید کریں، اس کا سامنا کریں اور اپنی ترقی پہ وہ ہمیشہ گامزن رہیں، اپنے سفر کو جاری رکھیں، رواں دواں رہیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کی تنقید کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیا، تو یہی ان کی تنقید آپ کو ایک 100% سے 0 لیول پہ لے آئے گی، آپ کو ناکام بنا دے گی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی تنقید اور ان کے مذاق کو برداشت کرنا سیکھیں، اس کا سامنا کرنا سیکھیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکیں۔